سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى وقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أما بعد صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو اس میں جو میری امت کے لوگ ہوں گے، یعنی وہ قیامت کا وقت ایسا ہے، حشر کا میدان، وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک قیامت تک کے لوگ جمع ہوں گے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس روز قیامت کے روز میرے امت کے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے، یعنی ان کا پہچاننا بالکل آسان ہوگا، اس لیے کہ ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، ان کی اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے ماشاءاللہ۔ کس چیز سے پہچانے جائیں گے کہ نبی پاک جی امتی ہیں؟ پہچان کیا ہوگی کہ ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے۔ کون سا عمل ہوا ایسے دوست؟ کہنے کا مقصد یہی ہے، آج موقع ہے ہم اس عمل کو کریں الحمدللہ، اس مقام پر پہنچیں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ عمل ہے جو اللہ پاک نے الحمدللہ انسان کو خوب کرنے کی اس وقت توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب وہ ہے وضو کرنا۔ وضو کے دیکھنے آپ ہمیں کتنی الحمدللہ ضرورت پڑتی ہے، نماز سے پہلے بھی، قرآن سے پہلے بھی، نفل پڑھنے سے پہلے بھی، ذکر سے بھی پہلے بھی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے وضو کرنا کہ اگر انسان اس کو احتیاط سے کرے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ روز قیامت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اس وضو کی وجہ سے تمہارے چہرے بھی چمکیں گے، تمہارے اعضاء بھی چمکیں گے، اور تم پہچانے بھی جاؤ گے کہ تم نبی پاک کی امت ہو۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے ہمیں وضو میں دوست۔ کیسے کریں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا۔ ہم وضو کرتے ہیں تو احتیاط
بھی کم ہوتی ہے اور جلدی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے. وضو کے لیے بہت تھوڑا وقت لگتے ہیں. یہاں اتنا بھی نہیں کرتے ہم گھر سے چلائیں بلکہ مسجد میں کرتے ہیں اور پھر فٹافٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں ایک چیز تو اس کا بھی بہت کم اہتمام کرتے ہیں, مسواک کا بھی. ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہم اس میں بھول جاتے ہیں اچھے وضو کرنے والے بھی. تو یاد دانی کے طور پر عرض کرتا ہوں اس فعل کو یاد رکھیں. یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی حدیث ہے, اور اس نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عمل کے بارے میں جو خاص بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے. کتنا ضروری پارٹ ہوگا یہ, آپ سمجھیں, وضو کرنے. وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پانی کو لے کے چلو میں پانی داڑھی کے اندر لگائے, اس طرح پانی لیں ٹھوڑی پہ رکھ کر اس کو اندر پہنچ جائے. سمجھ گئے؟ پانی ہے چلو میں رکھنا ہے, اس کو اس تھوڑی کے نیچے اندر پہنچائیں داڑھی میں. ظاہر ہے ہر عمل سنت کے مطابق کتنے دفعہ کرنا ہے؟ 3 دفعہ کرنا ہے. اور جب وہاں پہنچ جائے تو اس کے بعد خلا کرے, خلال اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی نیچے سے ایسے ہاتھ لے کر ایسے نکالنا ہے 3 دفعہ اس طرح. یہ الحمدللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے. تب تو اس کے لیے داڑھی پوری رکھنی پڑے گی ماشاءاللہ. بغیر داڑھی کے تو یہ تو کتنی چارہ کے ساتھ چمکے گا مجھے. تو داڑھی پر رکھیں گے داڑھی تبھی تو وضو صحیح ہوگا, ورنہ دیکھیں کتنی بڑی عجیب بات. اس لیے آئی یہ بات کہ یہ تو تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے نبی کے ماننا والا اس کی داڑھی نہ ہو. بولے سبحان اللہ. یہ تو سنتی نہیں ہے, تو کوئی اور ہی قوم ہوگی کہ جس کی داڑھی, اور داڑھی بھی وہ ہونی چاہیے جس میں خلا ہو سکے. یہ نہیں کہ بھئی کسی نے اتنی رکھی ہوئی ہے, کسی نے ٹرم کی ہوئی ہے, کسی نے یہاں سے بنائی ہوئی ہے, اس کا وہ تصور نہیں ہے. داڑھی وہی ہے جو صحابہ کرام کی تھی. ہمارے سارے امام جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ, چاروں امام اس پہ متفق ہیں, یہ واجب ہے. واجب کا درجہ ہوتا ہے فرض کے بعد. اتنی اہمیت ہوتی ہے فرض کی طرح, اور اس پہ نہ کرنے والا لوگ جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے, اور سزا بار ہے اس کا, سزا اس کی. اس کی تو خیر اب ٹاپک ہی نہیں ہے, بڑی حدیثیں بتانے کے لیے. تو بہرحال آپ یہیں سے سمجھے آپ کہ جو پہچان ہوگی ہماری امت کی, نبی امتی ہے, اس میں ایک فعل جو بتایا گیا کہ آپ داڑھی کا خلا کریں, تو داڑھی میں تو کس کا خلا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو داڑھی چلو سے لے کے پانی میں رکھیں اس طرح نیچے, 1 2 3 اچھی طرح سے پہنچائیں. اس کے بعد کیا نیچے سے لے کے آرام سے اس کا سے خلا کریں, بس. الحمدللہ اس کی دعائیں بھی ہیں, اور یاد رکھیں دعائیں یاد نہ ہو. وضو کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے, اور یہ میری آزمائش ہے الحمدللہ. اس وقت انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتے ہیں, کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا وقت ہے نا. بہت دفعہ یہ دعائیں بلا دیتا ہے جو اصل دعا ہے کہ وضو کے بعد دعا پڑھنا, بھول جاتا ہے آدمی جلدی میں, اکثر بھول جاتا ہے. شیطان کا پورا حملہ ہوتا ہے اس وقت جس انسان وضو کر رہتا ہے. کیوں کہ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ جو اصل چیز کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے, اصل عبادت کی تیاری کرا رہی ہے. اس عبادت کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں, نماز کا. تو وہ چاہتا ہے کہ عین ممکن اس کی اس عبادت کو ختم کیا جائے. اس کے جب وضو کو میں ختم کر دوں گا, وضو کی نورانیت کو ختم کر دوں گا, اس میں وساوس ڈال دوں گا, اس کو پورا کرنے نہیں دوں گا. تو زور پورا جو لگاتا ہے نا شیطان, کس وقت لگاتا ہے؟ وضو کے وقت لگاتا ہے. باتیں کرا دے گا ادھر کی, یا 3-4 بیٹھے نا اپنے مسجد کے اندر وضو کر رہے ہیں, ہاں بھی تیرا کیا حال ہے, اچھا تو یار کرکٹ کا میچ تھا یا بس اردو سیدھے باتیں جو اس وقت چل رہا ہوتا ہے نا, بار کاروبار, اس کی باتیں ہم کرنے لگتے اونچی. دعاؤں کا وقت ہے بھائی, اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. بہت بڑی تیاری میں ہم جا رہے ہیں. ہو سکتا زندگی کی آخری نماز, چلو آخری نماز ہو سکتا زندگی کی آخری جماعت کی نماز, ہم جماعت میں نہ سکتے. ایک کتنا پکا ساتھی تھا ہمارے مسجد کا ماشاءاللہ, جماعتی بھی تھا اور بہت پکا نمازی. تو 1 دن 2 دن کیا ہوا, کدھر گیا وہ دن, اور آج کا دن 3 مہینے میں اس کو نہیں دیکھا. پتا کیا جی بالکل ٹھیک ٹھاک کر گیا تھا, سٹوک ہو گیا اس کا. تو وہ جو اس کی نماز پڑھ رہا تھا, وہ اس کو اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ میری آخری نماز ہے جماعت کے ساتھ.
زندہ بھی رہتا ہے آدمی لیکن جماعت سے تو گیا. جب تک یہ تصور ہمیں نہیں ہوگا الہ مسیح کا کہ اللہ نے بہت جگہ قرآن فرمایا کہ تو میرے پاس آنے والا ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو کہتے ہیں بس میں نماز پڑھ کے ابھی آیا, اب کھانا لگائیں پہنچتا ہوں. کتنا یقین کرا کے جاتے ہیں کہ ابھی آ رہا ہوں. دیکھیں نا بھی بچوں کہہ جاتے ہیں بس تو یہ کرنا میں ابھی پہنچتا ہوں. تو 5 منٹ نہیں, عورت اس لیے کہتے ہیں بس میں ابھی پہنچا بھی آیا. اللہ تمہارا فرمایا الہ مسیح کہ تو بہت جلد میرے پاس آنے والا ہے. حقیقت ہر وقت یعنی یہ کہ ہم اس کے پاس جانے والے ہیں, دیری نہیں. کتنی سخت تیاری کی ضرورت ہے اور کتنے غافلوں میں کیا ہے لوگوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یاد ہو گئی سنت الحمدللہ اس کی. اور ایک اور آپ کو بتاتا وہ بڑی اچھی سنت ہے حلال کرنے کی, اور وہ ہے کہ جس وقت ہم پاؤں دھوئیں کرتے ہوں گے الحمدللہ لیکن یاددانی کے لیے میں بھی پکی ہو جائے گی. پاؤں دھوتے میں انگلیوں کو حلال کرنا چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا لیفٹ ہینڈ سے شروع کریں, لیفٹ پاؤں کی چھوٹی انگلی سے جب پاؤں دھو لیں, یہ لیفٹ پاؤں نے دھونی ہے نا بایاں پائیں, تو پھر پاؤں کے اس انگلی کے ساتھ انگلیوں کے اندر اس طرح پھیریں, بس اس کا حلال کہتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے اس طرح چھوٹی انگلی شروع کرے, پھیرتے پھرتے انگوٹھے پہ آ جائے, پھر دوسرا پاؤں کو اسی ہاتھ کے ساتھ پھر انگوٹھے سے شروع کرنا ہے. یہ سنت کا طریقہ ہے. انگوٹھے سے شروع کرے ایسے فرار کرے, آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے, پھر چھوٹی انگلی سے کرے. بزرگ دن کہتے ہیں کہ ہر ایکشن کے بعد اللہ سے دعا مانگے الحمدللہ. اتنا قبولیت کا وقت ہے کہ کیوں اس وقت نبی پاک نے ایک ایسی سنت کو ادا کر رہا ہے, نماز کی سنت کو ادا کر رہا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بندے مانگ اس وقت تو جو مانگتا ہے میں دوں گا. ہم غفلت میں نہ دعا مانگتے ہیں, نہ خیال کرتے ہیں, نہ پریشانی کی بات کرتے ہیں, بہت سی چیزیں ہماری ہوتی ہیں. تو ایک ایک لمحہ کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی حالت میں بھی. تو میرے بھائیو انشاءاللہ اس سنت پہ عمل کریں انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت بڑے انعامات دیں گے. تو یہ 2 سنتیں بتائیں انشاءاللہ, اس کو پکا کر لیں کیونکہ اس میں سستی بہت انسان سے ہو جاتی ہے. داڑھی کے خلال اور پاؤں کے انگلی.